اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور ایک بیوہ کی عجب فریاد کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی جعفر اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ القاب آپ کے بے شمار ہیں، جن میں سے مشہور ترین لقب صادق ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت مقدسہ ربیع الاول کی 13، 17 یا 18 تاریخ پیر کے دن سن 80 یا 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا پدری سلسلہ نسب چھٹی پشت میں حضور صادق الامین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، جیسے امام صادق بن امام باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین علیہ السلام بن امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم شوہر سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت سید الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل تشیع کے آپ چھٹے امام ہیں، یعنی پہلے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، دوسرے حضرت امام حسن علیہ السلام، تیسرے حضرت امام حسین علیہ السلام، چوتھے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں حضرت امام باقر علیہ السلام اور چھٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک شخص کو منصور نے قید کر دیا تھا۔ اس کا ایک دوست عرفہ کے دن بعد نماز عصر امام سے ملا اور امام علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تمہارا دوست رہا ہوا یا نہیں؟ عرض کی نہیں جناب۔ آپ نے دستے دعا دراز فرمائے اور فرمایا خدا کی قسم وہ رہا ہو گیا۔ جب یہ شخص حج سے لوٹا تو اپنے دوست سے ملا اور پوچھا کہ تم کب رہا ہوئے؟ اس نے کہا عرفہ کے دن عصر کے بعد۔ شواہد النبوہ میں درج ہے کہ ایک شخص نے مکہ شریف میں ایک چادر خریدی اور یہ تہیہ کیا کہ اسے احتیاط سے رکھوں گا تاکہ میرے مرنے کے بعد کفن میں میرے کام آئے۔ جب عرفہ سے مزدلفہ پہنچا تو چادر کھو گئی۔ بہت افسوس ہوا۔ صبح مزدلفہ سے مینا آیا اور مسجد خیف میں اقامت کی۔ یکا یک ایک شخص آیا اور کہنے لگا تمہیں امام صادق علیہ السلام طلب فرماتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچا، سلام عرض کی، بیٹھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک چادر دوں کہ بعد موت وہ کفن میں کام آئے؟ عرض کی ہاں اے امام، میری چادر کھو گئی ہے۔ غلام کو حکم فرمایا، اس نے چادر حاضر کی، بے نہیں وہی چادر تھی جو کھو گئی تھی۔ فرمایا یہ لو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ شواہد النبوہ کے صفحہ نمبر 191 میں درج ہے، ایک بار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا کہ وہ ماں بچوں کے کھڑی ہے اور بچے زارو زار رو رہے ہیں۔ پاس یہ گائے مری پڑی ہے۔ امام علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے بڑھیا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بڑھیا نے کہا میرے اور میرے بچوں کے معاش کا صرف یہی ایک گائے ذریعہ تھی، اب کیا ہوگا؟ فرمایا کیا تو چاہتی ہے کہ خدا اسے زندہ فرما دے؟ بڑھیا نے کہا اس مصیبت کے وقت میرا مذاق کیوں بناتے ہو؟ میری فریاد عجب ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک گائے جو مر جائے وہ زندہ ہو جائے؟ فرمایا نہیں، یہ مذاق نہیں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، گائے کو ٹھوکر لگائی اور آواز دی۔ گائے تندرست و توانا چلتی پھرتی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ لوگوں کے ہجوم میں چپکے سے تشریف لے گئے اور بڑھیا کو علم نہ ہو سکا کہ یہ ہستی کون تھے۔ شواہد النبوہ کے صفحہ نمبر 192 پہ درج ہے کہ ایک حاجی صاحب نے درخواست پیش کی کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے کہ میں کثرت حج کروں۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی الہی انہیں 50 حج نصیب فرما۔ چنانچہ انہوں نے 50 حج بخیر و خوبی ادا کر لیے۔ جب حج 51 کی نوبت آئی تو راہ میں ایک دریا تھا۔ اس دریا پر غسل کرنے کے لیے وہ حاجی صاحب بیٹھے، اچانک پانی کی ایک موج آئی اور ان کو بہا کر لے گئی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند
پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔